اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 32 جو کہ رکوع نمبر 1 اور 2 ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس صورت کی طرز میں حال اور مستقبل کا ایک انتہائی پر اثر امتزاج موجود ہے، اور کوئی بھی غور و فکر کرنے والا انسان بآسانی اپنے حال کو بہتر بنانے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے حال کو بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ ماضی خود بخود بہتر ہوتا جائے گا اور مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ حال تو ایک لمحے کا نام ہے جو اگلے ہی لمحے ماضی میں بدل جاتا ہے، اور ہماری ساری زندگی انہی لمحوں سے عبارت ہے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے وسیلے سے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یاسین، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن یہی نام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت سے لبریز ہے۔ قرآن الحکیم، قرآن حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ طرز فکر اور طرز عمل سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اب اس طرز فکر اور عمل کی جو مزید وضاحت ہے، اس کے لیے اس کتاب میں کچھ پچھلی قوموں کے احوال جو ہیں وہ بطور مثال بیان کیے گئے ہیں، جس سے کوئی بھی معمولی عقل اور سمجھ والا آدمی جو ہے وہ اگر غور و فکر کرے گا تو وہ اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں ایسے علوم اور ایسے فنون بھی موجود ہیں جن تک رسائی حاصل کرنے والے حقیقی طور پہ خلیفہ فی الارض بن سکتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہیں مرسلین میں سے، رسولوں میں سے۔ رسول ہوتے ہیں جنہیں بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ خبر دے رہی ہے، اگر پچھلے سے آپ ملا کے پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ تیسری آیت اس بات کی بھی خبر دے رہی ہے کہ محض کتاب جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کوئی اس کی تعلیم کرنے والا اور اس کے مطابق تربیت کرنے والا موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ کریم نے کوئی کتاب نازل فرمائی تو اس کے ساتھ نبی اور رسول بھی بھیجے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کتاب کے اسرار و رموز ان سے آگاہ کرے۔ اب اس بات پر غور کرنے سے نبی اور رسولوں کو مبعوث کرنے کے 3 بڑے مقاصد سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ واحد کی طرف متوجہ کرنا اور صرف اسی کی بندگی کی تلقین کرنا۔ دوسری بات، لوگوں میں اچھائی اور برائی کا جو شعور ہے اس کو اجاگر کرنا۔ اور تیسری بات، جو لوگ ایمان لے آئیں ان کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا۔ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یقیناً آپ ہیں مرسلین میں سے اور آپ ہیں صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم جس چیز پہ استقامت کے ساتھ قائم رہا جائے، یا جس راستے کو آپ لگاتار فالو کریں۔ تو صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر جب آپ استقامت کے ساتھ سفر کریں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ نبیوں، رسولوں، شہداء اور صالحین یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی راہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ کریم سے کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ کامیابی کا وہ راستہ ہے جو بندے کو سیدھا اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 69
اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے جو اسی صراط مستقیم کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، اور وہ انعمت علیہم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ہیں، اور جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو وہ معیت میں ہوگا ان لوگوں کی جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہیں نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور کیا ہی خوب ہیں یہ ساتھی۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل فرمایا ہے اس عزت والے مہربان نے۔ اب اللہ کریم کے پاس سارے اختیارات ہیں، لیکن اس نے کوئی چیز زبردستی کسی کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت کے جو 2 سرچشمے ہیں ان سے نوازا ہے، ایک قرآن مجید اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو بھیجنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ متنبع فرما دیں لوگوں کو کہ نہیں متنبع کیے گئے ان کے آباء تو وہ ہیں غافل۔ مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اب انسانوں کی اکثریت اپنے باپ دادا کی پیروی کرتی ہے۔ اگر باپ دادا نیکی کی راہ پر ہیں تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گی، لیکن اگر وہ ظلمت اور سرکشی کے عادی ہیں تو پھر اولاد کا ان کے نقش پاک کے اوپر چلنا کچھ بعید نہیں ہے۔ جب ہمیں اس حقیقت کا علم ہے کہ ہر ایک کو اپنے کیے کا خود حساب دینا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے میں سے جو اکثر ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسم و رواج کو کیوں اختیار کرتے ہیں۔ اسی اگلی آیت نمبر 7، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ثابت ہو چکا ہے قول ان میں سے اکثر پہ تو وہ نہیں مانیں گے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، بلا شبہ ثابت ہو چکا ہے، ان پہ حق ہو چکا ہے۔ اب جب رسول لوگوں کو پیغام حق پہنچاتے ہیں تو کچھ لوگ تو اسے قبول کر لیتے ہیں، عام طور پہ منارٹی ہوتی ہے، جبکہ اکثریت جو ہے وہ نہ صرف اسے جھٹلاتی ہے بلکہ اس کی مخالفت پہ تل جاتی ہے، اس رسول کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں بھی طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اب جب یہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قانون ربی کے مطابق وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، تو بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق۔ اعناق گردن، اغلال طوق، یہ لوہے کے بنے ہوئے کالر بھی ہو سکتے ہیں، یہ زنجیریں بھی ہو سکتی ہیں جن کے اوپر کسی کے گلے میں ڈلی ہوئی ہوں۔ فَإِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور یہ کہاں تک ڈلی ہوئی ہیں؟ یہ طوق جو ہیں یہ ٹھوڑی تک ڈلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو گردنیں ہیں وہ بالکل اوپر رہ گئی ہیں، اب وہ نیچے نہیں دیکھ پاتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ظلم اور تعدی جو ہے اس میں بڑھنے والے جو ہیں ان کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں، یہ کالر گلے میں ڈلے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اور وہ حق سے پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ ایک آیت جو ہے اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت پس منظر بھی ہے، اور بہت سارے مجاہدین جو ہیں وہ بھی اس آیت کو استعمال کرتے ہوتے اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہیں سوچتا، نہ وہ کچھ دیکھ پاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 جو ہے میں تھوڑا سا ایک اس کا پس منظر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ اب جو کافر تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے
اور جلا وطن کرنے کی تجاویز کے اوپر ڈسکشن کی. اب ان پہ اتفاق نہیں ہوا، اور ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لیا جائے اور وہ سارے مل کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوں اور اس طریقے ان سے نجات حاصل کر لیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ کا خون جو ہے وہ کسی ایک قبیلے پر بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا جو خاندان ہے تو اس میں پھر اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب کے ساتھ مقابلہ کر لے. اب یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادے سے باخبر کر دیا اور مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا. اب رات کے دوسرے پہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد نوجوانوں کی مشکوک سی حرکت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. وہ طے شدہ پروگرام پہ عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہدایت دیں اور گھر سے باہر تشریف لائے. اور یہ والی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تلاوت فرماتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے اور کافر جو ہیں وہ آپ کو نہ دیکھ پائے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اب مساوی ہے یا یکساں ہے ان کے لیے، أَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں خبردار کریں، آپ انہیں آگاہ کر دیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لانے والے، یہ نہیں ان باتوں پہ یقین کرنے والے. جب لوگ ظلم اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ظلمات کے گہرے اندھیروں میں بھلائی کی کوئی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ صحیح راہ کو پہچان پاتے ہیں. تو ایسی صورت میں انہیں خبردار کرنا یا خبردار نہ کرنا برابری ہو جاتا ہے. انما تنذر، آپ تو اسے متنبع کر پائیں گے یا آپ کی باتوں کا اثر تو اس پہ ہوگا من اتبع ذکر، جو اتباع کرتا ہے نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور محسوس کرتا ہے رحمان کو بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو بشارت دے دیں اسے بخشش کی اور اجر کریم کی. اب خبردار کرنے کا اثر تو اسی پہ ہوگا جو کھلے ذہن کے ساتھ کسی کی بات کو غور سے سنے گا، اسے سمجھے گا اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے گا. لیکن اگر سننے والے کا جو دل ہے وہ پہلے ہی سے حق کا پیروکار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہوگا تو پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم زندہ کر دیتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور ہم کتابت کر لیتے ہیں، ہم لکھ رکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیجے اور جو آثار چھوڑے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے گن رکھا ہے ایک امام مبین میں. اب ہر ایک کے اعمال کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، اور موجودہ دور زندگی کے بعد والی جو منزل ہے اس کا پورا انحصار اس عالم میں کیے جانے والے اعمال پر ہے. اس آیت میں امام مبین کی جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے، امام مبین اگر سیدھا ترجمہ کیا جائے انگلش میں یہ بنتا ہے مینیفیسٹ بک، یا پھر آپ کہہ لیں کلیئر رجسٹر. یہ اصطلاح یوز کر کے اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اور اس چیز کی کوئی بھی حرکت اللہ کریم کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے ہم اپنے محدود علم کی وجہ سے اس کا احاطہ کر پائیں یا نہ کر پائیں، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب یہ پہلا رکوع تھا جس میں ایک کئی چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئیں، اور اب ایک ان کی عملی مثال جو ہے، یہ آیت نمبر 13 جو ہے یہ اس کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے. جب آپ پیچھے دیکھیں کہ ایک کتاب آتی ہے، اس کے بعد رسول آتے ہیں، لوگوں کو اچھائی اور برائی کا شعور دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے، اور جو لوگ
اس حق کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، پیش کریں ان کے لیے مثال ایک بستی کے لوگوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے تھے اس کے پاس یا ان کی طرف مرسلین یا رسول آئے تھے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو رسول جو ہیں وہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فَأَعْزَزْنَا بِثَالِثٍ، تو پھر ہم نے ان دونوں کو تقویت دی ایک تیسرے کے ساتھ، فَقَالُوا، تو پھر انہوں نے یہ کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم ہیں تمہاری طرف بھیجے ہوئے، ہم ہیں تمہاری طرف رسول۔ اب یہ جو آیت نمبر 13 تھی، یہاں سے ایک بستی کا احوال جو ہے وہ ہمارے سامنے بطور مثال ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم کی سنت رہی ہے، اور سنت ہے کیونکہ سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، کہ ہر جگہ اللہ کریم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس پیغام حق نہیں پہنچا۔ اب یہ بھی ایک روٹین ہی رہی ہے کہ جب بھی پیغام حق کہیں پہ پہنچتا ہے تو کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور اکثریت جو اس کا انکار کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ آیت نمبر 14 جو ہے، اس سے ہمیں دو رسول آئے، جب ان کو جھٹلایا تو تیسرا جو ہے اس کو بھی تقویت دینے کے لیے بھیجا۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ سارے رسول ایک ہی پیغام لے کے آتے ہیں، چنانچہ اور سارے رسول ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب دو رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرے کا ذکر آیا تو یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ قالو، اب انہوں نے تو جب رسول آئے تو انہوں نے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بن کے آئے ہیں، اور جو پیغام حق تھا وہ لوگوں کو پہنچایا۔ اب آپ دیکھیں رسپانس کیا ملا۔ قالو، بولے، ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی تم تو محض ہماری طرح کی ایک مثل ہو، مگر دیکھنے میں ہماری طرح کے ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل فرمائی رحمان نے کوئی شے۔ ان انتم الا تکذبون، یہ تم جو بتا رہے ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ تم نے خود گڑھا ہوا ہے۔ اب عام طور پہ جو رسول ہے، آپ قرآن کریم سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول عام طور پہ اسی علاقے، اسی قوم اور اسی معاشرے سے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے درمیان پلتے بڑھتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، اور ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ بھی بالکل عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے، ان کا کردار مثالی ہوتا ہے، وہ وحی الہی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب جب ایسے لوگ جو ہیں، جب یہ لوگوں کو پیغام حق سناتے ہیں تو اکثر لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ انہی کے درمیان یہ جو ایک آدمی پلا بڑا ہے، انہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو ان کے ماحول سے بالکل مختلف ہے، تو کوئی تو جھوٹ قرار دیتا ہے اور کوئی اس رسول کو دیوانہ کہہ کے بلاتا ہے۔ اس طریقے سے جو آیت نمبر 16 ابھی آگے دیکھتے ہیں، قالوا ربنا، اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ربنا یعلم، ان کا کہ ہمارے رب کو اس بات کا علم ہے، ہمارے رب کو یہ معلوم ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہارے لیے ایک پیغام حق دے کے بھیجا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پہ مگر صاف پہنچا دینا۔ بھئی ہماری ذمہ داری تو صرف اور صرف اس پیغام کو بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کو اپنے گھر شامل کیے تمہارے تک پہنچا دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کے ذمہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کو بھی، دو کو بھی، چھپ کے بھی، کھلے میں بھی، ہر طرح سے، کیونکہ وہ اس مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں، انہیں حق کو جھٹلانے کا انجام معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن نتائج کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار تو صرف اور صرف ایک امین کی طرح اس پیغام کو جس طریقے سے ملا آگے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔
قالو ان تطیرنا بکم، اب آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ قالو ان تطیرنا بکم، کہنے لگے ہم تو بدشگونی لیتے ہیں تمہارے سے. لئن لم تنتہوا، اگر تم منع نہ ہوئے، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے، اگر تم نے اپنا کام یہ جو شروع کیا وہ یہ نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں ایک سخت قسم کا عذاب، ایک المناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. یہ لفظ جو ہے تطیرنا، طائر اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ رے کہ فالے بد لینا یا بدشگونی لینا. اب یہ اپنے آپ بندہ خود ہی یہ اندازے لگاتا ہوتا ہے. اب جب لوگ حق کا انکار کرتے ہیں تو عام طور پر انہیں خبردار کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے عذاب نازل ہوتے ہیں تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. لیکن جو حق درم لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور سنبھل جائیں، وہ اپنے رسولوں کو اس بات کا الزام دیں گے کہ یہ ساری مصیبت تو آپ کی وجہ سے آئی ہے، اور ان دھمکیاں بھی دیں گے. اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری بدشگونی یا جو فالے بات تم خود ہی نکال رہے ہو، یہ بس تمہارے اپنے ہی اوپر ہے، تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. آئن ذکرتم، کیا اس لیے یہ باتیں کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگوں حد سے گزرنے والے. کیونکہ جب کوئی حدیں کراس کرتا ہے تو پھر اس پہ قانون ربی لاگو ہو جاتا ہے اور پھر انہیں سزا ملتے رہتی ہے. اب ان دھمکیوں کا رسولوں پہ کیا اثر ہونا ہے؟ وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی گھاٹے کا سودا ہے، اور اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں انہی کے اندر رہنے میں عافیت ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وَجَاءَ اور آیا ایک، من اقصى الْمَدِينَةِ شہر کے دوسرے سرے سے، شہر کے پرلے سرے سے، رجل یسعیٰ ایک مرد دوڑتا ہوا. یہ تیسرے کی بات ہو رہی ہے کہ دو رسولوں نے پہلے دعوت دی اور جو ان کے ساتھ سوال جواب ہوا وہ آپ نے سن لیا. تو جیسے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قوت پہنچانے کے لیے، ہم نے تقویت دینے کے لیے ایک تیسرا جو ہے اسے بھیجا. تو اب یہ تیسرے کی بات ہو رہی ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا ایک مرد. قالا، اور اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو ان رسولوں کی. نتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اجر کرو، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تمہارے سے کسی اجر کا، اور وہ بذات خود ہدایت کے اوپر ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں نہ عبادت کروں، میں کیوں نہ ابدیت کروں اس کی جس نے بھرپور اور صاف دیے ہیں مجھے، اور مجھے اسی کی طرف ہے لوٹائے جانا. اب آیت نمبر 20 اور 21 جو ہیں اس میں وہی تیسرے شخص کا ذکر ہوا ہے جو ان دو رسولوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. اور ہمیں ان آیات پہ غور کرنے سے کچھ اور چیزیں جو ہیں جو رسولوں کے بارے میں وہ بھی پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، وہ پیغام حق پہنچانے کی ڈیوٹی کرنے پر لوگوں سے کسی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی کوئی ذاتی غرض جو ہے ان کے پیش نظر ہوتی ہے. دوسری بات، وہ بذات خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تیسری یہ جو آیت نمبر 22 تھی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے ہر طرح کے اوصاف دیے ہوئے ہیں، جس نے بھر دیا ہوا مجھے ہر طرح کی کیپیبلٹیز مجھے دی ہیں، ہر طرح کی صلاحیتیں مجھے دی ہیں، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. اب ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہر ایک کا اپنا کام ہے. جب بھی کوئی شخص
غیر جانبداری کے ساتھ غور و فکر کرے گا تو وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ یہ کائنات ایک انتہائی ماہر، ایک انتہائی علم رکھنے والے ایک ماورا ہستی نے اس نے ایک عظیم منصوبے کے تحت تخلیق کی ہے۔ نہ صرف تخلیق کی ہے بلکہ وہی اسے سنبھالے ہوئے ہے، وہی اسے چلا رہا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کے کسی اور کو معبود، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، جو میرے ہر طرح کی جس نے کیپیبلٹیز مجھے دی ہیں، تو کیا میں اسے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاؤں، کسی اور کو معبود سمجھوں؟ این الرحمن بضر، اگر ارادہ کر لے رحمان مجھے کو نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو نہ کام آ سکے میرے ان کی شفاعت کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ مگر جن کو تم کہتے ہو الہ بنانا، ان میں تو اتنی ہمت ہے ہی نہیں، ان میں تو اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اگر رحمان مجھے کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہ تو میرے کام آ سکتے ہیں، نہ میری سفارش کر سکتے ہیں، اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو تب تو میں ہو گیا ایک کھلی گمراہی میں، پھر تو میں اصل بات سے ہٹ گیا۔ انی آمنت بربکم، بلا شبہ میں نے تو مان لیا ہے، میں تو ایمان لایا ہوں اپنے رب پہ، تمہارے رب پہ، فاسمعون، تو پھر میری بات غور سے سنو، میری بات سنو، میں اپنے تجربے سے تمہیں بتا رہا ہوں چیزیں۔ اب جو آیت نمبر 23 ہے، بات ہم کر رہے تھے غیر جانبدار ذہن کی، تو غیر جانبدار ذہن کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ واحد ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی لیے وہی لائق بندگی ہے، اس کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے، اور تمام مخلوق اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے اصلی خالق اور مالک کو ہی دیکھتی ہے، اور وہ خالق اور مالک کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے مدد چاہیے کسی سے، نہ اسے کوئی اور چیز چاہیے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تو ایمان لیا تمہارے رب پہ، تو میری بات سنو۔ اب جو اس حقیقت کو جان لیتا ہے وہ تو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی راہ چلنا سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا، یہ فرمایا گیا داخل ہو جا جنہ میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو بولا کاش میری قوم کو علم ہو جائے۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کیجیے، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پا رہے ہیں، کیونکہ اگر جنت موجود نہیں ہے تو کس جنت کا اسے آرڈر دیا جا رہا ہے، کس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اب اس سے اگلی آیت، بما غفر لی ربی، اب وہ کیا کہہ رہا ہے بندہ جب حکم یہ ملا ہے کہ داخل ہو جا جنت میں، کاش میری قوم کو علم ہو جائے، کاش جو میرے ساتھی ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے، بما غفر ربی، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کر دیا ہے مکرم لوگوں میں، اکرام والوں میں، جن کی عزت کی جائے، جن کی کوئی توقیر ہو۔ اب جو باتیں اگر آپ غور کریں ان چیزوں پہ، یہ جو پچھلی آپ 3-4 آیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں بخش اور اکرام کا باعث بن گئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان، دوسری اللہ کے رسولوں کی اتباع، اور تیسری چیز صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں نازل فرمایا ہم نے اس قوم پہ اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم کو نازل کرتے ہوتے، آسمانوں سے لشکر نہیں اترا کرتے، بلکہ اسی زمین پر ایسے عوامل پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جزا اور سزا کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک زوردار آواز
یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صیحہ چونکہ ایک زوردار آواز ہوتی ہے اور عام طور پہ ایسی آواز کسی دھماکے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے دھماکہ کہنا چاہیں آپ دھماکہ کہہ دیں، آپ اسے ایک لاؤڈ ساؤنڈ کہنا چاہیں آپ لاؤڈ ساؤنڈ کہہ لیں. جب یہ ایسی آواز پیدا ہوئی فائزہ مخامدون تو بجھ کے رہ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. اب اسی آیت میں ایک آواز کا قانون بھی رب کریم نے بیان فرمایا ہے. صیحہ ایک زوردار آواز جو کسی دھماکے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس سے پیدا ہو، کیونکہ ہمارے کان جو ہیں یہ صرف ایک لمیٹڈ سا ویو لینگتھ ہے ساؤنڈ کی جس میں یہ آوازیں سن پاتے ہیں. اور اگر کوئی آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی تو آپ کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور جسم کا پورا اعصابی نظام درم برم ہو جاتا ہے اور اس سے ڈیتھ فوراً ہو جاتی ہے. اب کئی ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہتھیار ایجاد کیے ہیں کہ جب وہ ویپن کسی جگہ پر ڈیلیور ہوتا ہے تو اس طرح کی آوازیں یا ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتی ہیں جو مخلوق کو ختم کر دیتی ہیں. یا حسرت العباد، کیا حسرت ہے بندوں پہ، کیا افسوس ایسے بندوں پہ. ما یاتی من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ نہیں رہتے ان کے ساتھ استہزاء کیے بغیر. اب اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق رسولوں کو بھیجتے ہیں اور اکثر لوگ ان رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اور ان رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں تکالیف دیتے ہیں، ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اب ایسے طرز عمل پہ سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، الم یروا، کیا نہیں دیکھتے جو ایسے لوگ ہیں، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کما اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہلاک کر دیا ہم نے اس سے پہلے کہ قرون. انہم الیہم لا یرجعون، یقیناً وہ ان کے پاس لوٹ کے نہیں آنے والے. اب قرون کے لفظ پہ غور کریں. قرن، یہ قرون پلورل ہے قرن کا، اور قرن سے مراد ایک ہی زمانے میں یا ایک ہی دور میں اکٹھے رہنے والے لوگ ہیں. بعض اوقات اس سے مراد ایک جنریشن بھی لی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے ایک ہی جیسی طرز فکر اور طرز عمل کے وہ لوگ جو کسی زمانے میں اکٹھے رہتے ہیں وہ بھی مراد لیے جاتے ہیں. بال ایک چیز تو واضح ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں کوئی مگر سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. ہر ایک کو، نہ کوئی چھپ سکتا ہے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، ہر ایک کو اللہ کریم کے حضور ضرور پیش ہونا ہے. زندگی حرکت اور آگے بڑھنے کا نام ہے. یہاں کچھ بھی لوٹ کے نہیں آتا، حرکت ہمیشہ آگے کو ہوتی ہے. یہاں سے جانے والا اگلی منزل کا راہی ہوتا ہے. ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اب ایک مختصر سا خلاصہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے. دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اس لیے نہ تو کوئی اور کتاب آئے گی اور نہ کوئی نبی آئے گا. اب تمام لوگوں کی نجات اس کتاب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں ہے. آسمانی کتابیں نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا مقصد مخلوق خدا کو اس کے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ سے روشناس کرانا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، اور ایمان لانے والوں کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت ہے. متکبر اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ پیغام حق کو جھٹلایا ہے، جھٹلاتے رہے ہیں اور جھٹلاتے رہیں گے، اور نتیجہ ہمیشہ عذاب الہی رہا ہے اور رہے گا.
اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اس کائناتی منصوبے کی تمام تفصیلات ان کے پاس محفوظ ہیں اور کوئی بھی چیز ان کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر ایک اعمال کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں ہمیں ایک بستی کی مثال دے کے کچھ باتوں کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی گئی تھی۔ سب سے پہلی بات، نجات صرف اللہ کو خالق کے حقیقی ماننے اور اس کے نبی اور رسولوں کا طریقہ اپنانے میں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے لیے قرآن حکیم میں جو اللہ کریم کے ارشادات ہیں ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اتباع صرف اس کی جو خود اللہ کی طرف سے